بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریتہ آدم وممن حملنا مع نوح وذریتہ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلى عليهم آیۃ الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ صدق الہ العالمین۔ محترم، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا زمرہ انبیاء میں سے، یعنی آدم کی اولاد میں سے، اور جنہیں ہم نے نوح میں کشتی کے ساتھ اٹھا لیا تھا، یعنی بچا لیا تھا، اور ابراہیم کی اور اسرائیل یعنی یعقوب اسلام کی اولاد میں سے ہیں، اور جنہیں ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ بنایا۔ جب ان پر رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو روتے روتے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ گویا رونا اور سجدے میں گرنا، سجدہ کرنا، یہ انبیاءوں کا شعور، انبیاءوں کا شعار ہے، انبیاء کا طریقہ ہے۔ اور خدا جس کو جب چنتا ہے تو اپنے کلام سے آراستہ کرتا اس کو، اور انبیاء جتنے بھی تھے پروردگار عالم کے کلام سے آراستہ تھے۔ دعا ہے رب العالمین ہمیں جب اس دنیا سے کوچ کریں، یا جب تک ہم اس دنیا میں ہیں، تو حق کو جانیں، حق کو پہچانیں، اور پہچان کو اس پر ایمان لائیں اور حق پر گامزن ہو جائیں۔ اور کوچ ہو تو خدا ان کے اس بارگاہ میں کہ ہم اس کے اس ابدی زندگی کے وارث بن سکیں۔ آمین۔ آئیے آج کا پہلا سوال، بابل کا برج کیا تھا اور اس کی شہرت و تسمیہ کیا تھی؟ یہ بھی تاریخی سوال کیا گیا ہے، اور جس نے بھی کیا ہے خدا اسے سلامت رکھے، علم سے آراستہ فرمائے، عرفان اپنا عطا کرے، اور کلام کو پڑھنے والا بنائے۔ اصل میں بابل کے جو معنی ہے اس کے معنی برباد کر دینا، اس کے معنی ہے کہ گڈمٹ کر دینا، مکس کر دینا، ملاوٹ کر دینا۔ اور بابل کا برج سے متعلق تالمود میں پہلے پیش کروں گا، تالمود، اس کے بعد پھر میں آگے چلوں گا کہ کیا تھا اس میں، اور ہم نے پچھلی نشست میں آپ سے کہا تھا کہ نمرود کا بھی کچھ پیش کریں گے، اس میں شامل کریں گے۔ تو تالمود کے صفحہ 30 اور 31 میں لکھا ہے کہ جب نمرود بڑا ہوا، اور نمرود کا نسب ہم پیش کر چکے تھے کہ حضرت نوح کا بیٹا حام، اور اس سے کوش، اور کوش سے نمرود پیدا ہوا۔ یعنی جب نمرود بڑا ہوا اور اس کا باپ جو اس سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا، کیونکہ وہ اس کے بڑھاپے کا بیٹا تھا، بچہ تھا، اور چمڑے کا ایک کوٹ، جو اب یہ روایت جو میں پیش کر رہا ہوں یہ تالمود سے ہے، جو یہودیوں کی بہت مشہور کتاب، جس طرح صحیح بخاری، ترمذی، سنن نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ صحیح ستہ ہے، اسی طرح یہودیوں میں وہ روایت کی کتاب جسے تالمود کہا جاتا ہے ان کے ہاں بہت اہمیت کا حامل ہے، جس طرح اہل اسلام میں صحیح ستہ۔ اب ہم یہ پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم کتاب مقدس کی طرف آئیں گے۔ جب نمرود بڑا ہوا، اس کا باپ جو اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، کیونکہ اس بڑھاپے کا بیٹا تھا، اور چمڑے کا ایک کوٹ جو خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بنایا تھا۔ بہت توجہ چاہوں گا یہاں، چونکہ اس کے آخر میں جا کے پھر میں آپ سے کچھ سوالات بھی کروں گا، اس کے جواب بھی دوں گا، خود سوال کروں گا، خود آپ کو جواب بھی دوں گا۔ کیا کہ ایک کوٹ جو حضرت آدم اسلام کے لیے بنایا تھا، حضرت آدم اسلام کا انتقال ہوا تو یہ کوٹ حنوک کی ملکیت ہو گئی، اور اس کے بعد پھر ان کے بیٹے متوشالہ، اور متوشالہ سے اسے حضرت نوح علیہ السلام کو دیا، جس نے اسے اپنے ساتھ کشتی میں رکھا۔ جب کشتی سے باہر آیا تو حام نے اس کوٹ کو چرا لیا اور اپنے بھائیوں میں سے اس کو چھپا کر رکھا، اور اس کے بعد پوشیدگی میں وہ اپنے بیٹے کوش کو دیا، اور کوش نے اسے کئی سالوں تک چھپائے رکھا۔ اس کے بعد اس نے یہ کوٹ بڑی محبت اور اپنے بڑھاپے کی اولاد ہونے کی وجہ سے بڑھاپے میں نمرود کو وہ کوٹ پہنا دیا، یعنی وہ کوٹ نمرود تک آیا۔ اب آئیے، جب نمرود کی عمر 20 سال کی ہوئی تو اس نے یہ کوٹ پہنا، اور یہ اس کے لیے بڑی زوراور اور طاقت کا باعث بنا، اور کھیتوں میں وہ طاقتور شکاری اور دشمنوں کے اور مخالفوں کو زیر کرنے میں ایک طاقتور جنگجو کی طرح تھا۔ وہ اپنے کاموں اور جنگوں میں یعنی کامیابی کے لیے وہ کوٹ پہنتا تھا اور مخالفوں کو زیر کرتا تھا، اور ساری زمین کا بادشاہ بن گیا۔ یعنی اس کے بادشاہت کے لیے کوٹ کا ہونا ضروری تھا، اس لیے وہ کوٹ پہننے سے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوٹ کی وجہ سے اس کو اتنی ترقی ہوئی۔ آئیے،
اور اس دن سے اس کی طاقت آدمیوں کے درمیان ایک مثل ہے، اور وہ ہتھیاروں کے استعمال کرنے اور تعاقب کرنے والوں کے رازوں کو جاننے میں، جوانوں کو ذہن اور اس کے بازو کو تیار کرنے میں رہنمائی کرتا ہے۔ اپنے شاگردوں سے خواہش رکھتا ہے کہ نمرود کے مانند ہوں، جو زمین پر ایک طاقتور شکاری سورما تھا اور جنگجوؤں میں کامیاب ہوتا تھا۔ یعنی ایسا جنگجو تھا، وہ جس سے بھی جنگ کرتا تھا وہ کامیاب ہو جاتا تھا۔ عزیزان محترم، پھر توجہ کریں تھوڑی سی، کہ جب نمرود 40 سال کا تھا تو اس کے بھائیوں میں یعنی حام کے بیٹوں میں یافت کے بیٹوں کے ساتھ جھگڑا ہوا، چونکہ دونوں چچا زاد بھائی تھے، حام کے بیٹے اور یافت کے بیٹے۔ جھگڑا ہوا، نمرود نے کوش کے قبیلوں کو جمع کیا اور یافت کے بیٹوں کے ساتھ جنگ لڑنے گئے، اور اس نے اپنی فوج کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، خوف زدہ مت ہو اور اپنے دلوں میں سے خوف نکال دو، ہمارے دشمن تمہارے لیے لوٹ کا مال ہوں گے، اور تم ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جیسا تمہاری خوشی ہوگی۔ اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ یعنی لوٹ کا مال کیا ہوگا؟ مال غنیمت۔ کس کو لوٹا؟ اپنوں کو لوٹا۔ ایک بھائی کی اولاد نے دوسرے بھائی کی اولاد کو مل کر کے جا کر لوٹ لیا۔ نمرود فتح مند ہوا اور مخالف فوجیں اس کے محکوم ہو گئیں، اور جب وہ اس کے سپاہی واپس گھر لوٹے تو لوگ خوشی سے اس کے گرد اکٹھے ہوئے اور اسے بادشاہ بنایا، اور اس کے سر پر ایک تاج رکھا، اور اس نے صلحکار، قاضی، حاکم، جرنیل اور سردار مقرر کیے۔ اس نے ایک بڑی حکومت قائم کی، اور اس نے ناہور کے بیٹے طاہرہ کو اپنا سردار بنایا۔ ابھی میں یہاں نہیں پہنچا ہوں کہ طاہرہ کون ہے، کیا ہے، یہ جب ہم تھوڑی سی آگے جب چلیں گے پھر ہم بتائیں گے طاہرہ کون تھا۔ نمرود نے اپنی حکومت کو قائم کر لیا تو اس نے ایک شہر تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس شہر کو ایک پناہ جو اس کے ملک کا دارالخلافہ ہو، اس نے ایک ہموار جگہ منتخب کیا اور ایک بڑا شہر وہاں پر تعمیر کیا، اور اس کا نام شنعار رکھا۔ نمرود شنعار میں حفاظت سے رہا اور آہستہ آہستہ پوری دنیا کا حکمران بن گیا، جیسا کہ الیگزینڈر تھا، لیکن فرق ہے دونوں میں۔ یہ ہم جب آگے چلیں گے، جب الیگزینڈر اسکندر اعظم کا قصہ آئے گا درمیان میں، کس نبی کے زمانے میں تھا اور کیسے ہوا، وہ بھی باتیں آئیں گی۔ مزید آگے لکھتے ہیں کہ اس وقت کے زمین کے تمام لوگوں کی ایک ہی زبان بولی جاتی تھی۔ نمرود نے اپنی خوشحالی کے دنوں میں خداوند کے تعظیم نہ کی، اس نے لکڑی اور پتھر کے دیوتا بنائے، اور لوگوں نے اس کے کاموں کی نقل کی۔ اس کے بیٹے مردون نے بھی بتوں کی خدمت کی، اور اس وقت سے آج تک یہ مثل ہے کہ بدکار سے بدکاری آگے بڑھتی ہے۔ جیسا نیکوکار سے نیکوکاری، اسی طرح بدکار سے بدکاری آگے بڑھتی ہے۔ عزیزان گرامی، وقت گزرتا گیا۔ اس وقت نمرود کے سرداروں نے کینان، کوش، متحرین اور فوت کے اولاد نے اکٹھے مشورہ کیا، اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، یعنی سب ایک جگہ ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، جیسے جیسے آبادیاں بڑھیں، جیسے جیسے ملک فتح ہوتے رہے، اب انہوں نے ایک مشورہ کیا آپس میں، اور کہا، آؤ ہم ایک شہر تعمیر کریں، اس کے وسط میں ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں، تب ہم واقعی اپنا عظیم اور طاقتور نام کریں گے، اور ہمارے سامنے دشمن کانپیں گے، سب دشمن ہمارے سامنے کانپیں گے، تب ہمیں کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہوگا، نہ سوچ سکتا، اس قابل نہ ہوگا کہ ہمیں نقصان پہنچائے، اور جنگیں ہماری فوجوں کو منتشر نہ کر سکیں گی۔ تو اس نے کیا کیا؟ لیکن ایک بات یہاں ہم آپ خدمت پیش کرتے چلیں، انہوں نے یہ باتیں بادشاہ سے کہیں، اور اس نے ان کے منصوبے کی منظوری دے دی۔ بادشاہ کون تھا؟ نمرود تھا۔ یہ سارے اکٹھے ہوئے اس کے پاس آئے، مشورہ کیا کہ ہم ایسا شہر بنانا چاہتے ہیں، درمیان میں برج ہو اور اس کے اوپر اتنی بلندی پر ہم جائیں تاکہ آسمان تک جائیں۔ اس لیے خاندان اکٹھے ہوئے، شنعار کے زمین پر مشرق کی طرف ایک میدان، اس برج سے اپنے شہر کے لیے ایک مناسب جگہ کا انتخاب کیا۔ انہوں نے یہ باتیں بادشاہ سے کہیں اور اس نے ان کے منصوبے کی منظوری دے دی۔ تو پھر کیا ہوا کہ یہ خاندان اکٹھے ہوئے شنعار کے زمین پر انہوں نے مشرق کی طرف ایک میدان اور اس میں برج اور شہر یعنی کے لیے مناسب جگہ انتخاب کیا، اور اپنے دلوں میں خدا کے خلاف اٹھی ہوئی بغاوت کو تعمیر کر رہے تھے۔ دراصل سارا کام پروردگار عالم، وہ رب العالمین جو کائنات کا بادشاہ ہے، جو تمام شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، قادر مطلق ہے، اس کے خلاف یہ کام ہو رہے ہیں، اور آج تک یہ بت پرستی جاری و ساری ہے، اور قیامت کی رہے گی جب تک کہ حضرت مسیح سلام علیہ
زمین پر دوبارہ نہ آ جاتے، یعنی کہ ان کی آنے کا انتظار سب کو ہے۔ اب بھائی دیکھیں، اور انہوں نے تصور کیا کہ وہ آسمان پر چڑھ کر خدا کے ساتھ کیا کریں گے؟ جنگ کریں گے۔ وہ 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ پہلے گروہ نے کہا ہم آسمان پر چڑھ جائیں گے اور اپنے دیوتاؤں کو وہاں رکھیں گے۔ تو کس کے ماننے والے ہوئے؟ ابلیس کے۔ ابلیس سے کہا تھا کہ ہم خدا کے تخت سے اونچا اپنا تخت بنائیں گے۔ اسی کے پیروکار ہیں یہ، جو کہہ رہے ہیں کہ ہم آسمان پر چڑھ جائیں گے اور اپنے دیوتا کو وہاں رکھیں گے۔ یعنی اس رب العالمین، کائنات کے بادشاہ جو ہے، جو خالق و مالک ہے، جو ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ رہے گا، اس کو چھوڑ کر پتھر اور مٹی کے اور دیگر چیزوں کے بت بنائے۔ آنکھ والوں نے بغیر آنکھ کے بت بنائے۔ بولنے والا انسان نہ بولنے والے کو خدا مانا، سننے والا انسان نہ سننے والے کو خدا مانا، اور دیکھنے والا انسان نہ دیکھنے والے کو خدا بنا کر کے سوچا کہ ہم وہاں رکھیں گے۔ دوسرے گروہ نے کہا کہ ہم خداوند کے آسمان سے میں اپنی طاقت کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ کتنی پرانی بات ہے، اور کہا کہ مقابلہ کریں گے۔ ابھی چند ہی 100 سال گزرے ہیں کہ طوفان نوح سے بچا کر خدا نے ان کو لایا تھا، اور انہی کی نسل کی اولاد کیا ہو گئی۔ تیسرے گروہ نے کہا کہ ہاں ہم اسے تیر اور نیزہ سے شکست دیں گے۔ خدا کی بنائی ہوئی چیزوں سے اسلحہ بنایا گیا اور خدا کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ اب آئیے، خدا نے ان کی سوچ جانی۔ وہ عالم الغیب ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اسے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی۔ ہمارے لیے ماضی، حال، مستقبل ہے، لیکن رب العالمین کے لیے سب حال ہی حال ہے، ماضی بھی نہیں ہے، مستقبل بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے یہاں ایک ہی جیسا ہے، اس لیے کہ وہ کائنات کا بادشاہ ہے۔ اب خدا نے ان کی سوچ جانی اور ان کے بدی کے منصوبے دیکھے۔ جب وہ بنانے لگے، یعنی جب وہ اس برج کی اونچائی کو بڑھانے لگے، یعنی پتھر لگاتے، اس لیے وہ دل میں بہت اداس ہوئے اور یہاں تک روئے کہ ان کے بھائیوں سے اگر کوئی عمارت سے گر جاتا وہ مر جاتا، اور کوئی ان زندگی کا حساب نہیں رکھ سکا۔ یعنی اتنے سارے لوگ مر گئے، ان کے پاس حساب میں جیسے جیسے بناتے تھے لوگ گرتے بھی رہتے تھے۔ دیواریں اونچی ہوتی، لوگ دیوار سے گر جاتے تھے، افسوس بھی ہوتا تھا۔ اور ایک وقت آیا کہ وہ حساب نہیں رکھ سکے کتنے لوگ مر گئے ہمارے اس میں، کتنے مزدور مر گئے، کتنے رشتہ دار مر گئے، کوئی پتہ نہیں چلا، چونکہ سب مزدور بن کر بھی کام کر رہے تھے۔ جو ضائع ہوئے، انہوں نے اس کام کو سالوں تک جاری رکھا۔ جب خدا نے یعنی کہ جب تک خدا نے یہ نہ کہا، اب خدا تو ہے کائنات کا مالک، خالق، اس نے کہا ہم ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں گے۔ تب لوگ اپنی زبان بھول گئے اور ایک دوسرے کے عجیب زبان میں بولنے لگے۔ یعنی جو ان کی اپنی زبان تھی وہ بھول گئے، چونکہ ایک ہی زبان تھی پہلے، تو رب العالمین نے ان کی زبان میں پھوٹ ڈال دی، مختلف زبان ہو گئے سب کی، اور ایک دوسرے کی زبان سمجھ بھی نہیں پا رہے ہیں کہ کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے۔ وہ نہ سمجھنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑ بھی پڑے، ان میں جھگڑے ہوئے۔ یعنی کہ زبان میں اختلاف کی وجہ سے، کئی موقع پر غلط فہمی کی وجہ سے انہیں آپس میں جھگڑا کیا اور لڑے، اور ان جھگڑوں میں بھی کئی مارے گئے، اور آخر کار انہوں نے مجبور ہو کر تعمیر کا کام بند کر دیا، ختم کر دیا کہ اب ہم نہیں بنائیں گے اس برج کو۔ ان کے بے وفا پیروکاروں کے مطابق خدا نے ان تینوں بغاوت کرنے والے گروہوں کو سزا دی۔ پہلی سزا، وہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم آسمان میں اپنے دیوتا رکھیں گے، ان کے ظاہری شکل کو بدل دیا اور بے دم کے بندر کے مانند بن گئے۔ یہ یہاں سے لیا گیا ہے، یہ تالمود کی بات ہے کہ جو بعض جگہ آپ سن چکے ہیں گے ممبر سے کہ ہاں خدا نے ان پر بارش کی اور آگ برسائے اور یہ کیا، ان کو بندر بنا دیا۔ نہیں، خدا ازل میں، جب ہم نے شروع میں گفتگو کی تھی کہ جب نے خدا نے زمین سے پودے اگائے اور جانور بنائے، زمین میں کہا کہ جانور بناؤ ہر قسم میں جوڑی جوڑی، جو حضرت آدم اسلام کو بھی نہیں بنایا گیا تھا، ان کے سامنے جب تمام جانور کو لایا گیا تو اسی وقت سارے جانور بن گئے تھے۔ ان کا جو نام رکھا آج تک وہی نام ہے۔ اب یہ چونکہ وہ علوم ایسے تھے حضرت آدم السلام کو عطا کیا تھا رب العالمین نے، چونکہ وہ زمین کا وہ پہلے انسان تھے جنہیں مٹی سے بنایا، اپنی روح پھونکی اور وہ علوم سے آراستہ کیا، وہ معرفت عطا کی کہ جو جانور آتا تھا اس کی خاصیت
دیکھ لیتے تھے کہ اس کے اندر یہ خاصیت ہے، اس کو وہی نام رکھا۔ بندر بھی اسی زمانے میں بن گئے تھے، خدا نے بنایا تھا، بندر بھی آئے تھے۔ اب یہاں انسانوں کی شکل بندر کی نہیں ہوئی، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ بندر بنائے گئے، اس کا مطلب بندر پہلے نہیں بنے تھے۔ یہاں یہ الگ بات ہے کہ ان کے ظاہری شکل کو بدل دیا اور وہ بے دم کے بندر ہو گئے۔ تو بعض سے ہنمان ہیں جو کہ جنگلوں میں رہتے ہیں تو ان کے دم تو نہیں ہیں، کہیں وہی تو نہیں ہو گئے، یہ ایک الگ بات۔ لیکن دوسرا یہ ہے کہ عزیزان محترم کہ وہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم اسے تیروں کے ساتھ شکست دیں گے، تیر نیزے سے، انہوں نے غلط فہمی کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ اور اب تیسرا گروہ جنہوں نے کہا تھا آؤ ہم اپنی طاقت سے لڑیں گے، اور وہ زمین پر پراگندہ ہو گئے، خدا نے پھیلا دیا، انہیں بکھیر دیا، جہاں کہیں بھی گئے وہی بت پرستی ان میں سمائی ہوئی تھی۔ آج پوری دنیا میں جو بت پرستی ہے وہیں سے چلی ہے۔ یہ بت بہت ہی اونچا تھا، اور اس کا پہلا حصہ کہتے زمین پر گر کر تباہ ہو گیا، اور دوسرا حصہ جل کر گر گیا، اور باقی تیسرا حصہ بابل کی تباہی کے وقت تک کھڑا رہا۔ لیکن اس کے بعد اس طرح ان کے ماننے والے وہ لوگ جہاں جہاں گئے، وہ قومیں جہاں جہاں گئی وہی بت پرستی لے کر گئے، اور اس طرح پوری دنیا میں تقسیم ہو گئے۔ عزیزان محترم، یہ وہ باتیں تھیں جو ہم نے تالمود سے نقل کی، آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ جب ہم کتاب مقدس یعنی کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معرفت جو توریت مقدس کی جب ہم تلاوت کریں گے تو آپ جان جائیں کہ حقیقت کیا ہے۔ لیکن ہم چونکہ پہلے کہہ چکے کہ وہ کوٹ کے بارے میں، کہ وہ ایک کوٹ تھا جو نوح سے چلا، اور نوح کے بعد متوشلا کو آیا، پھر نوح سے پہلے یعنی آدم سے پہلے ان کے بیٹے، پھر آتے آتے یہاں تک نوح تک پہنچا۔ اب آئیے ہم کوٹ کے متعلق تھوڑی سی گفتگو کر لیں آپ سے۔ جی، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا نے حضرت نوح کو وحی نہیں کی کہ اب اے نوح وہ کوٹ اپنے بیٹے حام سے لے کر کے حضرت سم کو دے دے۔ اگر کشتی میں بھول گئے تھے، خدا کو تو معلوم، تو وہ عالم الغیب ہے، ہر بات خدا بتاتا اپنے نبی کو، ایسے نہیں ایسے کرو، تو حضرت نوح علیہ السلام کو کیوں نہیں بتایا کہ ہاں وہ کوٹ تو لے کر کے اپنے سم کو دے دے؟ کیونکہ تیرے بعد سم ہی کی نسل سے انبیاء علیہ السلام آئیں گے، اور ایک نیا سلسلہ کا آغاز ہوگا، اور اسی کی نسل سے ایک عورت آئے گی، اور اس عورت کی نسل سے ایک آئے گا جو کون آئے گا عورت کی نسل سے؟ یعنی حضرت، وہ عورت کون ہوگی؟ حضرت مریم علیہ السلام، اور عورت کی نسل سے کون ہوگا؟ حضرت مسیح سلام علیہ، جس کے ابلیس کو جب کہا تھا وہ جنت سے یعنی باغ عدن سے نکالتے وقت کہا تھا کہ میں تیرے درمیان اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تو اس کے ایڑی پہ کاٹے گا، وہ تیرا سر کچلے گا۔ تو اب کس کی نسل سے آنا؟ حضرت سم علیہ السلام کی نسل سے آنے والے ہیں۔ لیکن ابھی تو حضرت نوح کو بتانا چاہیے تھا پروردگار عالم کو کہ وہ کوٹ لے کے اسے دے دے، نمرود کو کیوں دے رہا، کوش کو کیوں دے رہا؟ لیکن آئیے اب پھر دیکھتے ہیں، اب یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا کہ ایسا نایاب کوٹ کہ جو آدم سے چلا ہو اور حضرت نوح تک آیا ہو، اور وہ کوٹ یعنی 10ویں پشت میں حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچا، اور حضرت نوح علیہ السلام وہی کوٹ کشتی میں بھول گئے؟ یہ تو نایاب نادر کوٹ تھا، یہ کیسے بھول گئے؟ چلے پھر بھی ہم مان لیتے ہیں تالمود کی بات کہ وہ کوٹ بھول گئے جب کشتی میں مخلوق خدا کو سوار کراتے وقت اس ضعیفہ کو بھی بھول گئے تھے جس کے متعلق ہے جی وہ جھوپڑی میں تھی، اور کہا تھا جب طوفان آئے تو اے نوح ہمیں بتانا، اور طوفان آیا اور طوفان گزر بھی گیا، اور ضعیفہ کو جھوپڑی جیسی کہ ویسی برقرار رہی۔ واللہ عالم 600 سال کی ضعیفی میں حضرت نوح علیہ السلام نایاب کوٹ بھول گئے، لیکن خدا تعالیٰ جو عالم الغیب ہے، وہ رب العالمین جو ہر چیز کا خالق و مالک ہے، سب کچھ جانتا ہے، تو وہ تو نہیں بھولا۔ کیا رب بھی بھول گیا؟ کیا وہ پروردگار بھی بھول گئے تھے وہ کوٹ؟ انہیں تو چاہیے تھا نا کہ نوح علیہ السلام کو یاد دہانی کلاتے، کیونکہ نوح یاد دہانی کے طور پر صحیح ذکر تک نہیں کیا کہ اپنے فرزند سم کو وہ کوٹ دیتے جاؤ، کیونکہ 350 سال کے بعد انہیں بھی یاد نہیں آیا، یعنی 930 برس، 950 برس تک نوح علیہ السلام زندہ رہے، اور انہیں ڈھونڈ لیتے کہ کیا سمجھتے، نہیں اس سوال پہ آپ کیا سمجھے؟ اتنا پرانا کوٹ خدا نے بھی یاد نہیں دلایا، نوح بھی بھول گئے، تو کیا کوٹ اتنی اہمیت کا حامل ہے؟ یہ آپ سوچئے گا غور سے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اسی بات کو لے کر کے۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، یہ صرف راویوں، تاریخ دانوں، مفسروں
کہ اپنی اختراع پردازیوں کا کمال ہوتا ہے کہ عزیزان محترم کے کلام پاک میں کہاں کہاں اور کیسے کیسے انداز میں آمیزش کرتے ہیں. عام جیسا قاری اور الزام دوسروں پر دھرتے ہیں کہ تحریف ہو گئی اور ترمیم ہو گئی اور گھٹا دیا گیا اور بڑھا دیا گیا، بدل گئی ہے وغیرہ وغیرہ. جی وہ خود آمیزش کرتے اور دوسروں پر الزام دھرتے ہیں. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ یہ میری سمجھ سے بالا ہے. ایک طرف کلام خدا جس پر کہتے ہیں پورا ایمان ہے اور پھر اسی میں ترمیم کرتے چلے جا رہے، چونکہ ایک نے لکھا، دوسرے نے اپنے انداز میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی، تیسرے نے اس سے بڑھ کر، پھر کوئی واقعہ یاد آئے تو اس کو بھی ضم کر دیا. تو یہ کہانی پرستی ہو گئی، یعنی کہانی کو رواج دے دیا گیا. حقیقت میں کلام اللہ سے اگر پوچھتے، خدا کے کلام کو ساتھ لے کر چلتے تو بات کچھ اور تھی. دیکھتے ہیں یعنی کہ اب اگر کوئی کرے گا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ خوف خدا نہیں ہے. اس کا مطلب خدا ہے نہیں آپ کے ذہن میں. اگر خدا ہے، رب العالمین ہے، کائنات کا بادشاہ ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، قادر مطلق ہے، اور اس کے حضور ایک روز جانا ہے، تو کیا ہم جواب دے پائیں گے اگر وہ کہے گا کہ تو نے کون ہوتا تو میرے کلام میں آمیزش کرنے والا؟ یہ ہے وہ سوال کہ ہر شخص اگر پوچھے، خدا نے پوچھ لیا تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ عزیزان محترم، اب ہم عام قاری کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کلام خدا میں کلام انسانی کی آمیزش کہاں سے کہاں تک کی گئی ہے. 40 سال گزر گئے اس چیز کو پڑھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے. اب بھی سمجھتا ہوں کہ بہت سی جگہ ہے جو ہم نہیں پہنچ پاتے، کیونکہ زندگی گزارنا ایک بہت بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے. صحرا میں کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا. ہم صحرا کی زندگی گزارتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں تلاش حق میں. اب اگر اس کا مطلب دوسرا سوال کیا جائے کہ رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب باغ عدن سے نکالا تھا اس وقت کوٹ نہیں پہنایا تھا. اچھا، تو کیا پہنایا تھا؟ بلکہ ایک اور بھی، صرف آدم علیہ السلام کو کوٹ نہیں پہنا تھا. مطلب یہ کہ ایک کوٹ نہیں تھا بھئی، جوڑی تھی نا حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی، دونوں کو جنت سے یعنی باغ عدن سے نکالا کہ جاؤ نیچے کی طرف، تو دونوں کو تو کوٹ پہنائے گئے ہوں گے، اور یقیناً چمڑے کا لباس پہنایا تھا. آپ اسے کوٹ کریں، چمڑے کا لباس کہتے ہیں. اب وہ چمڑے کا جو لباس تھا حضرت آدم اسلام کا پہنا، تو وہ جو ہستی تمام بنی آدم کی اماں حضور ہیں جن کو حضرت حوا علیہ السلام کہا جاتا ہے، تو ان کا کوٹ کہاں گیا؟ ہم یہ سوال کرنے کے ہے نا ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ حضرت آدم کا کوٹ تو آپ یہاں تک لے، تو حضرت حوا کا کوٹ کہاں گیا؟ اب آئیے، قرآن شریف میں حضرت حوا علیہ السلام کا نام آپ کو نہیں ملے گا، ہمیں تو نہیں ملا. کم از کم اگر آپ میں سے کسی کو مل جائے تو للہ آپ ہمیں ضرور بتا دیجئے گا تاکہ آپ کو ثواب داران حاصل ہو. عزیزان من، اب آئیے ہم دوسرے سوال کی جانب چلتے ہیں، انہیں دو سوال کے درست جواب کی جانب، کہ جو خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معرفت تورات مقدس کا پہلا سورہ یعنی تکوین یا پیدائش کے 11ویں رکوع میں پہلی تا 9 آیت اور اس کی تشریح کے لیے ہم ذرا سا آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ممکن ہے کہ وقت کم ہے، ہم تیزی سے چلیں گے اور آپ تیزی سے اپنے ذہن کو بلندی پر لے جائیے گا. اب اگر ہم ان دونوں کوٹوں کا استعمال اتنا اہم ہے کہ خدائے ذوالجلال نے کیوں نہیں اس کو استعمال کروایا، کیوں نہیں کہا، حفاظت کیوں نہیں کی، تو اب ہم مورخین سے یہی پوچھ سکتے ہیں کہ اختراع پردازی حقیقت کا گمان ہوتا ہے، فقط لغو باتوں کیسے کہہ سکتے ہیں، اور جھوٹ میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اور کیونکہ جھوٹ خود ایک گناہ عظیم ہے، گناہ کے باعث انسان وقتی طور پر نفسانی لذت تو حاصل کر سکتا ہے اور لذت کا شوقین بھی ہو جاتا ہے، لیکن روحانی شادمانی حاصل نہیں ہوتی. کبھی نہ کبھی ضمیر ضرور ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ تو نے غلط کیا. جی، سچ کو آنچ نہیں، اور سچ اور حق سے روحانی شادمانی جو حاصل ہوتی ہے وہ دائمی ہوتی ہے. اور پھر علامہ اقبال کا وہ شعر کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. اب آئیے ایک دو سوال اور بہت تیز چلیں گے ہم، کہ بابل کا برج کیا تھا، اس کی شہرت تسمیہ کیا تھی؟ پیدائش 11ویں رکوع کی 1 سے 4 آیت کہ اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی، اور ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ملک کے سنار میں ایک میدان ملا اور وہاں بس گئے، اور انہوں نے آپس میں کہا آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور ان کو آگ میں پکائیں. سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ سے اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا،
اور چوتھی آیت میں پھر وہ کہنے لگے آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں اور یہاں اپنا نام کریں گے اور ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر پراگندہ ہو جائیں۔ خلاصہ کیا ہے کہ تورات مقدس کے اس ہم خلاصے میں دیکھتے ہیں کہ بنی نوع انسان زبانوں کے حساب سے بڑھ گئے، اور ہم پہلے زبانوں میں کہ تقسیم کی وجہ تسمیہ معلوم کرتے ہیں، جیسا کہ خلاق عالم نے وہ چاہتے تھے کہ انسان جو زمین پر پھیل جائے، لیکن سنار کے لوگوں نے ایک شہر اور برج بنایا اور انہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج بنائیں اور چوٹی یعنی چوٹی تک پہنچ جائیں، یہاں ہم اپنا نام کریں گے اور تاکہ ہم جو زمین پراگندہ نہ ہو جائے۔ چنانچہ یہ تکبر یا غرور یا نخوت اور یہ جو تھی ان کے اندر یہ حکمت عملی جو اس کو سمجھتے تھے کہ ہم اپنا نام کرنا چاہتے ہیں، وہ پراگندہ ہونے سے گریز ہو کرتے تھے اور خدا نے انہیں کر دیا۔ ہم اگر آج اپنے زمانے میں اس کی تشبیہ دیں تو ہمارے لیے وہ برج گناہ میں گرے ہوئے انسانوں کی ہے، ان کے لیے وہ برج تھا۔ آج اگر ہم برج سے تشبیہ دیں گے تو ہم تمام انسان جو گناہ میں گرے ہوئے ہیں انسان کی عکاسی کرتا ہے، یعنی یہ تصویر پیش کرتا ہے جو مفت فضل خدا تعالیٰ کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے بجائے اپنے اعمال کو، اپنے عقیدے کو فروغ دے رہے ہیں عجب انداز میں کہ ہم یہ اعمال کریں گے تو ہمیں نجات مل جائے گی۔ وہی اعمال کرتے کرتے ایک ڈھیر لگ جائے گا تو رب العالمین اس اعمال کی وجہ سے ہمیں نجات دے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ایمان افضل ہے، اعمال بعد میں ہے۔ آئیے عزیزو، اب ہم آخری سوال اور پھر چند ساتھ رہ گئے، صرف 1 منٹ ہمارے پاس ہے کہ پوری دنیا میں انسانوں کی زبانیں کب اور کس وجہ سے تبدیل ہوئی یعنی وجود میں آئیں، اور یہ بھی ہم تورات مقدس جو کلیم اللہ علیہ السلام کے معرفت عطا ہوئی تھی اس کی 11ویں رکوع کی 5 تا 9 آیت کی تلاوت کرتے ہیں، پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آیت مرقوم ہے کہ اور خداوند اس شہر اور برج کے جسے بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترا، اور خدا نے کہا دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں اور ان سب کی زبان ایک ہی ہے، یعنی سب ایک ہیں، سب کی زبان ایک ہی خاندان ہے۔ جو یہ کرنے لگے ہیں تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کرے ان میں باقی نہ چھوٹے، سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں۔ خدا نہیں کہا کہ میں جا کر اختلاف ڈالوں گا، کہا کہ آؤ ہم، یعنی خود رب العالمین کے ساتھ کوئی اور بھی ہے کیا؟ یہ سوچنے کا مقام ہے کہ آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ سکیں۔ پس خداوند نے ان کو وہاں روئے زمین میں پراگندہ کیا، سو وہ اس شہر کے بنانے سے باز آئے، اس لیے کہ ان کا نام کیا ہوا؟ بابل ہوا، کیونکہ خدا نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈال دیا، اور وہاں سے خداوند نے ان کو تمام روئے زمین پر پراگندہ کیا، یعنی بکھیر دیا۔ عزیزان محترم، آج کا سبق ہمارے لیے کیا ہوگا؟ ہم کیا سیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اپنی مرضی سے جو اعمال کریں گے وہ صحیح ہے؟ یہ کلام مقدس کے مطابق ہم چلیں تو وہ صحیح ہے، اور کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کچھ نہ کریں، بلکہ جو کلام میں لکھا ہے کہ کس پر ایمان لانا ہے، کیوں لانا ہے۔ نجات چاہتے ہیں تو ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ ساری باتیں جو آج کی ہماری ہوئی ہے، عزیزان محترم، آپ کتاب مقدس کو ضرور مطالعہ کیجیے گا، چونکہ ابھی آپ نہیں کریں گے، لیکن جب آپ ہسٹری میں یا ویسے پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کتاب کا مطالعہ لازمی کرنی پڑے گی۔ تو ابھی سے اگر کر لیں گے تو آسانی ہو جائے گی۔ آپ کے پاس اگر کتاب نہیں ہے تو آپ اپنا ایڈریس، مکمل پتہ ہمیں بھیجیے، ہم فی سبیل اللہ آپ کو کتاب مقدس آپ کے پتے پر ارسال کر دیں گے۔ آپ کے ذہن میں جو بھی سوال اترے، اسکرین پر دیے گئے جو بھی آپ کو سہولت کار نظر آئیں، یعنی جو بھی سہولت آپ کو میسر ہو، ٹیلی فون، اسکائپ وغیرہ، آپ ہم سے سوالات کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوالات کا ہمیں شدت سے انتظار رہے گا اور جواب دینے میں خوشی محسوس ہوگی۔ تو آئندہ نشست میں پھر حاضر ہوں گے مختلف سوالات کے ساتھ۔ اس وقت اجازت، خدا حافظ ناصر۔